السلام علیکم دوستو، آئیے آج ڈسکور کرتے ہیں کہ اگر ہماری یہ زمین ہمیں چھوڑنی ہو اور ہم خلا میں چلے جائیں، اس نیلے آسمان سے دور افق کے اس کنارے پر، جہاں خلا میں ایک عجیب سا احساس ہوتا ہے، جہاں انسان کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں، جہاں انسان کا بدن اپنا نہیں رہتا بلکہ بدن کچھ اور صورتحال اختیار کرنے لگتا ہے، جہاں انسان کے خون اوپر کی طرف گردش کرتا ہے، جہاں پر انسان کے خیالات بالکل خوابیدہ ہو جاتے ہیں، جہاں پر انسان کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے سوچے، اگر ہم راکٹ سوٹ میں بیٹھ جاتے ہیں اور ہم خلا کی طرف سفر کر جاتے ہیں تو ہمیں کن کن مراحل سے گزرنا ہوگا؟ کیا ہم خلا کے اس پار تک جا پائیں گے؟ کیا ہم پہنچ پائیں گے؟ اور اگر پہنچیں گے تو کس حالت میں پہنچیں گے؟ ہمیں کیا کیا فیس کرنا پڑے گا؟ ہمارا یہ جسم، یہ خاکی بدن، اگر ہمیں یہ زمین چھوڑنی ہو اور ہم خلا کی طرف سفر کرنے جائیں تو ہمیں اس جسم کے کن مراحل سے گزرنا ہوگا؟ ہمارا یہ جسم کیا محسوس کرتا رہے گا؟ آئیے آج یہ ڈسکور کرتے ہیں۔ ناظرین، خلا وہ جگہ ہے جہاں انسان کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں، جہاں بدن مکمل بے معنی ہو جاتا ہے، جہاں انسان نہ خود کو زندہ یا مردہ تصور کر سکتا ہے بلکہ ایک خواب کا احساس ہوتا ہے۔ خلا میں جانا ہوا تو کیا کیا فیس کرنا پڑے گا؟ پہلے مرحلے میں ہمیں زمین چھوڑنی ہوگی۔ راکٹ سوٹ جیسی ہی 1 2 3 میں لانچ ہوتا ہے، آپ کو ایک جھٹکا سا لگتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ کرسی آپ کے ساتھ چپک گئی اور آپ کو کچھ عجیب محسوس ہونے لگتا ہے۔ آپ کا جسم خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ کیونکہ خلا میں آپ کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ اگر آپ کے جسم کا وزن 50 کلو ہے تو وہ 200 یا 250 کلو تک بھی بڑھ سکتا ہے، مگر دھیرے دھیرے آپ کے جسم میں کچھ عجیب سی تبدیلیاں ہوتی ہیں، پھر جسم ہلکا ہو جاتا ہے۔ جب آپ زیرو گریویٹی میں چلے جاتے ہیں تو پھر آپ کو چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ خلا میں جسم کو بوجھ نہیں سمجھا جاتا بلکہ آپ کا جسم یوں محسوس کرتا ہے کہ گویا میں نیچے ہوں یا اوپر۔ جسم وہاں خود بھی یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے کئی وجوہات ہو سکتے ہیں۔ جب آپ زیرو گریویٹی پر ہوتے ہیں تو آپ کے سر میں چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں، الٹی آنا شروع ہو جاتی ہے، اندھیرا بڑھ جاتا ہے، ہر طرف خلا ہی خلا، آپ کو کچھ بھی سنائی نہیں دیتا کیونکہ خلا میں نہ کوئی ہوا ہے نہ آواز، مکمل ایک خاموشی ہے۔ اندھیرا آپ کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ یہ صورتحال 2-3 دن تک خلا میں آپ کے ساتھ ہو سکتی ہے، مگر 3rd نمبر پر جب آپ زیرو گریویٹی میں انٹر ہوتے ہیں تو وہاں پر آکسیجن کی کمی ہوتی ہے، جسے زیرو گریویٹی کے اینڈ پر آکسیجن کا ختم ہونا خلا میں ایسے خود کو ثابت کرنا ہے کہ گویا آپ موت کے منہ میں جا رہے ہیں، کیونکہ اگر خلائی اسپیس سوٹ میں ذرا بھی خرابی آ جائے تو بندہ 90 سیکنڈ کے اندر ہی مر سکتا ہے۔ چوتھے مرحلے میں آپ کے جسم کو جو مشکل فیس کرنی ہے وہ ہے خون اور دل کا نظام، جس کو فلوئڈ شفٹ کہتے ہیں۔ زمین پر گریویٹی کی وجہ سے ہمارا جسم ٹانگوں کی طرف کھینچا جاتا ہے، مگر خلا میں سارا خون اوپر کی طرف گردش کرتا ہے۔ کیونکہ خلا میں گریویٹی نہیں ہوتی ہے۔ گریویٹی کے نہ ہونے کی وجہ سے انسان کے بدن میں موجود خون اوپر کی طرف گردش کرنے لگتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کا چہرہ پھول جاتا ہے، سرخ بن جاتا ہے، آپ کی ہڈیاں کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ 5ویں مرحلے میں خلا میں آپ کی ہڈیاں اور پٹے مکمل طور پر کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ وہ کمزور ہوتے ہیں۔ خلا میں جسم بے معنی ہو جاتا ہے، لہٰذا خلا میں اگر اسپیس سوٹ میں ذرا بر بھی خرابی ہو جائے تو بدن سکڑ ہو کر خلا میں ایک ٹکڑوں کی طرح پھیل جائے گا، کیونکہ خلا میں جسم کے کوئی معنی نہیں ہوتے ہیں، اور اگر آپ خلا میں زیادہ وقت گزارتے ہیں تو آپ کا دل ایک ذرے کے برابر سکڑ کر ختم ہو جاتا ہے۔ اتنی بڑی کائنات کو اللہ تعالیٰ نے جب بنایا ہے تو اس کو آج ہم سر نہیں کر سکتے۔ سائنسدان بے انتہا کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، ناسا بھی کوشش میں لگا ہوا ہے، ایسٹروناٹس بھی مختلف تجربے کر رہے ہیں، لیکن ایسی کیا وجہ ہے کہ ہم خلا تک نہیں جاتے؟ آخر اس خلا کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کس انداز سے کیا ہے؟ اتنی بڑی کائنات کو جب اللہ نے بنایا ہے تو ظاہری بات ہے کہ اس کی بڑائی بھی اللہ نے بیان کی ہوگی۔ تو آئیے قرآن کریم کے کچھ آیات کا ترجمہ پڑھتے ہیں اور اس پہ غور کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر خلا میں کیا کیا چیزیں ڈسکس کی ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سورۃ الذاریات میں کائنات کی وسعت کے حوالے سے فرماتے ہیں
वस्समाअ बनैनाहा बिअयदिन व इन्ना लमूसिऊन, और आसमान को हम ही ने अपनी कुदरत से बनाया और हमको हर तरह की वुसअत देने की कुदरत है। यानी अल्लाह फरमाते हैं कि हम ही हैं जिसने आसमान को इतनी वुसअत दी, खला को इतनी वुसअत दी। और फिर अल्लाह फरमाते हैं कि ये हम कादिर ज़ात है कि हम इस कायनात को मज़ीद भी फैला सकते हैं। कुरान मजीद 7वीं सदी में नाजिल होता है और उसी कुरान मजीद में अल्लाह ताला तज़किरा करते हैं कि ये ज़मीन, इसको बनाने में भी हमारी कुदरत है, आसमान को बनाने में भी हमारी कुदरत है, और आसमान को हम ही ने अपनी कुदरत से बनाया और हमको हर तरह की वुसअत देने की कुदरत है। फिर सूरत नबा में अल्लाह फरमाते हैं अलम नजअलिल अर्दा मिहादा, क्या हमने ज़मीन को बिछौना नहीं बनाया। अगर आप अरेबिक डिक्शनरी में जाते हैं और वहाँ पर महद का लफ्ज़ तलाश करते हैं तो महद का माना झूला भी करार देते हैं, जैसे एक बच्चा झूले में होता है, माँ की गोद को भी महद कहते हैं। लेकिन एक और माना भी किया जाता है अरेबिक लिटरेचर के मुताबिक कि महद उस चारपाई को भी कहते हैं जिसमें बच्चे के लिए बिस्तर सजाया जाता है। तो अल्लाह ताला यहाँ पर फरमाते हैं अलम नजअलिल अर्द मिहादा, हमने ज़मीन को बिछौना बनाया, ज़मीन को एक गहवारा बनाया, यहाँ पर लोग रहेंगे, यहाँ पर मखलूक होगी, यहाँ पर पौधे होंगे, जानवर होंगे, इंसान होगा और बहुत ज़्यादा मखलूक़ात होगी। फिर अल्लाह फरमाते हैं जनाब, और हमने पहाड़ों को उसकी मेखें ठहराया, वल जिबाल अवतादा, जिबाल पहाड़ को कहते हैं और अवताद अरेबिक लैंग्वेज में मेख को कहते हैं, यानी कील को कहते हैं। साइंसदान आज डिस्कवरीज करते हैं कि पहाड़ जितने ऊपर होते हैं उसकी जड़ें उतनी ही नीचे होती हैं। फिर अल्लाह फरमाते सूरत नूह में अलम तरो कैफ़ खलक़ल्लाहु सबअ समावातिन तिबाका, क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ने किस तरह 7 आसमान ऊपर तह बतह बनाए। अगर आप तिबाक का लफ्ज़ तलाश करेंगे तो ये अरेबिक लैंग्वेज में तबक से निकला है और तबक का माना है हिस्सा। तो आसमान को अल्लाह ताला ने बिल्कुल तह बतह जो है वो बनाए हैं। और ये अल्लाह फरमाते सूरत नूह में कि हमने ऊपर तले बनाए, यानी ऊपर आसमान को हमने तह बतह बनाए, एक के बाद दूसरा आसमान, और ये सारे एक तह एक लेयर्स की शक्ल में हैं। तो जनाब इस बड़ी कायनात को अल्लाह ताला ने कितनी खूबसूरती से बयान किया है। कुरान मजीद पर गौर करें और इस खला और इस कायनात पर भी गौर करें। कायनात में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको कुरान मजीद ने डिस्क्राइब नहीं किया। आने वाले वीडियोज़ में इंशाल्लाह इस तरह की और बहुत सारी आयात होंगी इस कायनात के मुतल्लिक कि इस कायनात के मुतल्लिक अल्लाह ताला ने अपने कुरान मजीद में क्या क्या इरशादात फरमाए हैं। बहुत शुक्रिया।